بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یوٹیوب کی سیریز قسط نمبر 8 جنات اور اولیاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف عام لوگوں کے لیے پرکشش بلکہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ موضوع ہے جنات اور اولیاء اللہ کا تعلق۔ صدیوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی کچھ نیک لوگ جنات کو قابو میں رکھتے ہیں؟ کیا صوفیاء کرام جنات سے مدد لیتے ہیں؟ کیا یہ سب قصے کہانیاں ہیں یا حقیقت بھی؟ اور سب سے بڑھ کر اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ آج کی اس قسط میں ہم ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ تاریخی واقعات، قرآن و حدیث کے رہنمائی، صوفیاء کرام کے قصے اور ساتھ ہی عقلی و سائنسی زاویے بھی، تاکہ ہمارے ذہنوں سے شک دور ہو جائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ انسان اور جنات کا تعلق قرآن کی روشنی میں، قرآن پاک ہمیں واضح رہنمائی دیتا ہے کہ انسان اور جنات کا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ جن میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ترجمہ، اور یہ کچھ آدمی جنات کے کچھ آدمیوں کے پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کی گمراہی میں اور اضافہ کر دیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جنات سے مدد طلب کرتے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فائدہ کے بجائے نقصان ہوا اور گمراہی میں اضافہ ہوا۔ علماء اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جنات سے مدد لینا دراصل توکل علی اللہ کے خلاف ہے اور یہ انسان کو شرک یا گمراہی میں دھکیل دیتا ہے۔ صوفیاء اور جنات کے قصے، اسلامی تاریخ میں ہمیں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں صوفیاء کرام کے ساتھ جنات کا تذکرہ آتا ہے۔ مثلا حضرت حسن بصری سے منقول ہے کہ ان کے پاس ایک جن آتا اور سوال کرتا، آپ اسے دین کی تعلیم دیتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور کہ آپ نے کئی مرتبہ جنات کو نصیحت کی اور بعض دفعہ شرارت جنات کو توبہ کروائی۔ کئی صوفیاء کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے موردین کو نقصان پہنچانے والے جنات کو وہ روک دیتے تھے، لیکن ان سب واقعات کو علماء نے واضح کیا کہ یہ سب کرامات کی شکل میں تھے، نہ کہ جنات پر مکمل قابو یا ان سے مدد لینا۔ اہم بات یہ ہے کہ ان صوفیاء نے کبھی بھی اپنی طاقت کو اصل نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ کہا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنات پر قابو پانا یا ان کو تابع کرنا کوئی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا ہوا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن میں ہے وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ، یعنی ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو اور شیطانوں کو مسخر کر دیا۔ یعنی ایک خاص معجزہ تھا، عام انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ جنات کو قابو کرے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ جنات کو اپنی مرضی سے قابو میں رکھتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے تو یہ دعویٰ مشکوک ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ سائنس اور یقین کی طاقت۔ اب سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ انسان کا دماغ یقین کی طاقت رکھتا ہے۔ جب انسان یقین کرتا ہے کہ فلان بزرگ کے دم سے میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کا دماغ پازیٹیو رسپانس دیتا ہے، جیسے ماہرین پلیسبو ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ روحانی علاج کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ کہ دماغ اور دل دونوں کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت سے سکون پاتا ہے تو اللہ کے کلام کی برکت ہے، اور یہ سائنس طور پر بھی ثابت ہے کہ تلاوت دل کو سکون دیتی ہے۔ اسلام میں حدود اور احتیاط۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نیک لوگوں کی دعا لینا جائز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فلان بزرگ غیب سے ہر وقت مدد کرے گا، یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہ حدیث ہمارے لیے معیار ہے، اور اولیاء اللہ سے محبت رکھنے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مدد صرف اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ روحانی علاج اور احتیاطی تدابیر۔ اگر کسی پر جنات کا اثر ہو تو بہترین علاج یہی ہے کہ قرآن پڑھا جائے، اذکار کیا جائے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے اور نماز کی پابندی کی جائے۔ یہ سب چیزیں ہمیں جنات کے شر سے محفوظ رکھتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اس پوری موضوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنات پر قابو پانے کا دعویٰ اکثر مبالغہ ہوتا ہے۔
صوفیاء کرام کی کرامات اللہ کی قدرت سے تھے، نہ کہ ان کے ذاتی طاقت سے۔ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، روحانی علاج جائز ہے، لیکن شر اور غلو سے بچنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ دین ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ نہ ہم پر قصے کو جٹلائیے، نہ ہر کہانی کو حقیقت مان لے۔ اصل توحید یہی ہے کہ دل میں صرف اللہ پر بھروسہ ہو اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ اللہ ہمیں اپنے سچا بندہ بنائیے، ہمیں شرک اور گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔